نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کاتب وحی مرتد ہو کر کتابوں کے ملک میں یہ کہتا ہوا چل دیا، میں یدری محمد الا ما کتب لہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے جتنا لکھا جاتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کے محبوب جناب ایوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر جاری ہوا، ان الارض لا قبلہ، یعنی اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ چنانچہ جب وہ مرا تو اسے اس کے ہم مذہبوں نے دفن کر دیا۔ پھر صبح جا کر دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ انہوں نے اسے اہل مدینہ کارنامہ تصور کرتے ہوئے گہرا گڑھا کھود کر پھر دفنا دیا۔ پھر صبح دیکھا تو لاش باہر پڑی تھی۔ اب کی بار لوگوں نے بہت زیادہ گہرا گڑھا کھود کر اسے دفن کیا۔ پھر صبح کو دیکھا تو لاش باہر پڑی تھی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ واقعہ زمین ہی اسے قبول نہیں کر رہی۔ اب انہوں نے اسے یوں ہی پڑا چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے ان کے ملک گئے اور دیکھا کہ مردہ زمین پر پڑا ہے تو ان لوگوں سے استفسار فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اس بد نصیب نے کائنات کی سب سے بہترین صحبت کی قدر نہ کی اور بدبختی کے سبب مرتد ہو کر اپنے رحمت والے محسن شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کیا۔ نتیجتاً ایسا تباہ و برباد ہوا کہ اسے زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب جناب ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر اعتراض کرنا دونوں جہاں میں بحث علاقت ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بے حکم خداوندی عز و جل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار مردے زندہ کرنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے گئے۔ عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی امی جان سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا کے مبارک پیٹی میں تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 5 یا 6 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ عز و جل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عذاب قبر میں مبتلا تھے، لہذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پائیں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت بھی وہ دونوں توحید پر قائم تھے اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، لہذا عذاب قبر نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن یا 10 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لہذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چند دن رہیں اور وہ مچھلی جنت میں جائے، اور جس بطن آمنہ رضی اللہ عنہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم شفیع روز معاشر خیر الورا خیر الانام کئی ماہ تک تشریف فرما رہے ہیں، وہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ آمنہ بی بی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ عز و جل کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ بہرحال سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ توحید پر گزرا، اور وہ قطعی جنتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اہل حق تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔